معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئین میں 26ویں ترمیم لانا اس لیے لازم ہو گئی تھی کہ عدالتی تجاوزات کا سلسلہ لامحدود ہوتا جا رہا تھا۔ عدلیہ نے انتظامیہ اور مقننہ ہی کو نہیں، آئین کو بھی بازیچہ اطفال بنا دیا تھا۔ عدلیہ سیاسی اہداف کو اپنے آئینی حلف سے بھی کہیں زیادہ عزیز جاننے لگی تھی۔ پارلیمنٹ ہمیشہ اپنے چھن جانے والے حق کے لیے لڑتی رہی۔ حالیہ ترمیم بھی 18ویں ترمیم کی طرف واپسی کا سفر ہے، لیکن آئینی بینچ کی تشکیل کے ذریعے اس نے ایک بڑے جارحانہ دفاعی جست لگائی ہے۔ اس کا مقصد اس منہ زور عدالتی جارحیت کے سامنے دفاعی دیوار کھڑی کرنا تھا، جو کہ ریاست کے دو بڑے ستونوں یعنی مقننہ اور انتظامیہ ہی کے لیے نہیں بلکہ آئین کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی اونٹنی کم و بیش 2 ماہ تڑپنے، پھڑکنے، پہلو بدلنے، بلبلانے اور درد ذہ جیسے کرب گزرنے کے بعد بالآخر حکومتی اتحاد کے موافق کروٹ بیٹھ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب 26ویں ترمیم آئین کے اجلۂ عروسی میں آ بیٹھی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے کی گئی تمام تبدیلیاں پاکستان کے آئین کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا درجہ اور مقام اب وہی ہے جو کہ 1973 کے دستور میں درج شیخوں کا ہے۔ پارلیمنٹ نے یہ استحقاق آئین کے آرٹیکل 239(6) کے تحت استعمال کیا ہے، جو کہتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں بھی ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لہٰذا کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ یہ پارلیمنٹ کا اختیار کلی ہے کہ وہ آئین میں پہلے سے موجود آرٹیکلز میں کسی بھی نوع کی تبدیلی کرے۔ شرط صرف ایک ہی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اسے کل ارکان کی 2/3 اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ خود کو ہر آئینی قدغن سے ماورا اور لامحدود اختیارات کی حامل سمجھنے والی عدلیہ جس بے رحمی کے ساتھ پارلیمنٹ کی منظور کردہ ترامیم کو آپریشن تھیٹر کے تختہ مشق پر ڈال کر نشتر زنی شروع کر دیتی ہے، اس کی بھی آئین ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ججوں کی تقرری کے اختیار کو پارلیمنٹ کے کردار سے مکمل طور پر آزاد کرنے اور خود اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جسٹس افتخار چودھری نے 18ویں ترمیم کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ حالانکہ آئین کی شق 239(5) قرار دیتی ہے کہ آئین میں کسی بھی ترمیم کے بارے میں کسی بھی بنا پر چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، کسی بھی عدالت میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن عدلیہ کی جانب سے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور برملا اٹھایا جاتا ہے۔ آئینی ماہرین چیختے رہ جاتے ہیں کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جج صاحبان تشریح اور تعبیر کی طلسمی کنجی سے دستور کا مقفل دروازہ کھول لیتے اور منمانی کی بساط بچھا لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ساتھ عدلیہ نے یہی سلوک روا رکھتے ہوئے مقننہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ 19ویں ترمیم کر کے اپنے اختیارات کو محدود کر دے اور عدلیہ کو ججوں کی تقرری کا ثوابدیدی اختیار سونپ دے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آئین میں 26ویں ترمیم متعارف کروانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بنائی گئی خصوصی کمیٹی کے 15 اجلاس ہوئے، جن میں تمام جماعتوں نے بھرپور سرگرمی دکھائی۔ تحریک انصاف کے نمائندے اسد قیصر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز بھی ان میں شریک ہوتے رہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام، MQM، ANP اور دیگر چھوٹی جماعتوں نے اپنے اپنے مسودے دیے یا تحریری تجاویز پیش کی۔ صرف ایک جماعت تحریک انصاف کی طرف سے کاغذ کا ایک پرزہ تک سامنے نہیں آیا۔ مختلف جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے مسودات کے بارے میں بھی ان کی کوئی رائے سامنے نہیں آئی۔ مولانا نے مقدور بھر کوشش بھی کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف بھی ان ترامیم پر آمادہ ہو جائے جس کی کسی ایک شق پر بھی اسے کوئی اصولی اختلاف نہ تھا، لیکن ان کی کوئی کاوش بارآور نہ ہوئی۔ یہ واضح ہو جانے کے باوجود کہ PTI اسی نوع کے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے جو عدالتوں میں اپنے مقدمات کے بارے میں کرتی ہے۔ اتمام حجت کے لیے اس کی ہر ضد مانی گئی، لیکن اپنی روایت پر قائم رہتے ہوئے اس نے عدم تعاون کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم عدالتی نظام کے اندر کیا انقلاب لائے اور اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے، اس کا اندازہ آنے والے وقت میں ہی ہو سکے گا، لیکن یہ سارا عمل غور سے دیکھنے والوں کو ضرور اندازہ ہو گیا ہے کہ آئین میں ترمیم کس قدر مشکل کام ہے۔ مارشاء اللہ بندوق کے زور پر آتے ہیں، انہیں اپنے جواز کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدلیہ سے رجوع ان کی کشادہ ظرفی کا مظہر ہوتا ہے۔ آمروں کو عدالت کے دروازے پر دستک دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دروازہ
पहले से ही चौपट खुला होता है। सुनहरी हाशियों वाले स्याह यबाएं पहने जज गुलदस्ते लिए खड़े होते हैं। किसी इल्तिजा के बगैर ही वो न सिर्फ सनदे जवाज अता कर देते हैं बल्कि फरमान जारी करते हैं कि आइन को भूल जाएं, आप वर्क़े सादा पर जो भी रकम फरमा देंगे वही आइन करार पाएगा। खुद अदलिया के लिए भी आइन लिखना कोई कार्य मुहाल नहीं होता। जब वो कोई शख्स हदफ या जमाती हदफ तय कर लेती है तो 63A की तावील या 12 जुलाई जैसे अजीबुल खलकत फैसलों के जरिए चश्मे ज़दन में मर्जी के आइन तहरीर कर लेती है। उसे 3 को 15 में बदलते इतनी ही देर लगती है जितनी देर ये 2 हिस्से गिनने में लगती है। सिर्फ पार्लियामेंट को, जिसका ये बुनियादी वजीफा है, आईनी तरमीम के लिए भी ज़चगी के कर्ब से गुजरना पड़ता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम अदालती डिक्टेटरशिप का खात्मा करने और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बहाल करने में कारगर साबित होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।